أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنا علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ آج اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ تو چلیے ایسا کریں کہ آپ نیو بک 7 کے تیسرے سبق کو کھول لیں، اور اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 3 کے 8ویں سبق پر آ جائیں۔ تو اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء کے معرفہ ہونے کی 7 وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان 7 وجوہات کی وجہ سے اسماء معرفہ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر، خواہ وہ مرفوع ضمائر ہوں، منصوب ہوں یا مجرور، سب کے سب ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انا، انتا، ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر میں کہتی ہوں کتبتا، تو اس میں جو یہ تا ہے یہ بھی ایک ضمیر ہے، اس لیے یہ بھی اسم معرفہ ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ العلم، یعنی کہ نام، خواہ وہ انسانوں کے ہوں یا جگہوں کے ہوں، سارے نام جو ہے نا وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ پراپر ناؤنز جو ہوتے ہیں نا وہ معرفہ ہوتے ہیں، جیسے حامد، احمد، مکتو، تو یہ سارے نام جو ہے نا یہ سب معرفہ ہوتے ہیں، خواہ ان کے شروع میں ال آئے یا نہ آئے، خواہ ان پر تنوین ہو یا ممنوع من الصرف ہو، ہر صورت میں نام جو ہے نا وہ معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا اسم الاشارہ جو ہے نا وہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، جیسے ہاذا، تلکا، ہاؤلائی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب اسم اشارہ جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم الموصول وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، جیسے الذی، الذین، اسی طرح ما، یہ سارے اسم الموصول جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہوں گے۔ پھر 5واں پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا المحلہ بال، تو اس المحلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈیکوریٹ کیے ہوئے، سجے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جس اسم سے پہلے ال آ جائے وہ بھی معرفہ ہوگا، جیسے الکتاب، الرجل، المدرس، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی 6ٹھی وجہ ہم نے پڑھی تھی المضاف الی معرفۃ، یعنی کہ جب کوئی اسم کسی معرفہ اسم کے لیے مضاف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو وہ مضاف بھی جو ہے نا وہ بھی معرفہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اگر نکرہ کے لیے کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا، وہ مضاف معرفہ ہوگا جس کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا۔ جیسے میں کہتی ہوں کتاب ہو یا کتاب ہاذا، کتاب حامدن، تو ان سب میں ان کا مضاف الیہ معرفہ ہے نا، اس لیے اب یہ جو مضاف ہے نا یہ بھی معرفہ ہے۔ پھر اگلی وجہ ہم نے پڑھی تھی النکرۃ المقصودۃ بالنداء، اور اس المقصودۃ کے معنی کیا ہیں؟ ایمڈ ایٹ، جس کا قصد کیا جائے، یعنی کہ جس کے ساتھ جوڑا جائے، جس کے لیے لایا جائے، یعنی کہ ایسا اسم نکرہ جو حرف ندا یا کے ساتھ آئے۔ مثال کے طور پر ولدن کیا ہے؟ نکرہ ہے نا،
لیکن اگر میں اس سے پہلے یا لگا دوں تو یہ بن جائے گا یا ولدو۔ اب اس یا کی وجہ سے یہ ولدو جو ہے نا یہ بھی معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نکیرہ اسم سے پہلے جب یا آ جائے گا تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا، جیسے یا ولدو، یا شیخو۔ دیکھیں جب میں کہتی ہوں یا ولدو تو اس صورت میں ولدو میرے سامنے موجود ہے، مجھے پتا ہے کہ میں کس کے ساتھ مخاطب ہوں، اس وجہ سے یہ ولدو جو ہے نا یہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ معین ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک اندھا یہ کہتا ہے سڑک پر چلتے ہوئے کہ اے اللہ کے بندے یا اے بیٹے یا اے آدمی ذرا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سڑک پار کرا دو، تو اس صورت میں یا کہنے کے باوجود اس اندھے انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس سے مخاطب ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی موجود بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں آدمی یعنی کہ رجلن معین نہیں ہے، اس لیے ہم اسے معرفہ نہیں کہیں گے، اس صورت میں یہ نکرہ ہی رہے گا۔ اور پھر اس صورت میں ایسے اسم پر تنوین بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی تنوین برقرار رہے گی لیکن منصوب ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ یا کے بعد جو اسم ہے اگر وہ معین ہے، معلوم ہے، کوئی خاص ہے، تو پھر اس صورت میں وہ معرفہ ہوگا، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، تو اس صورت میں پھر یا کے باوجود آگے جو اسم آئے گا وہ نکرہ ہی رہے گا۔ تو چلیے اب اپنے تیسرے سبق پر آ جاتے ہیں۔ ہم اس سبق کو ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں گے اور ہر ایک اسم پر غور کریں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اور اگر معرفہ ہے تو کیوں ہے، کس وجہ کی بنا پر یہ اسم معرفہ ہے۔ تو پہلا لفظ ہے المشتری۔ اب مجھے بتائیں یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ جی ہاں معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ المحلہ بال، کیونکہ اس کے شروع میں دیکھیں ال آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس ال کی وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ تو اب اس پورے سبق میں جہاں جہاں پر المشتری لکھا ہوا ہے نا آپ اسے ہائی لائٹ کر دیں کہ یہ معرفہ ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں خریدار، گاہک، دا بائر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی نوٹ بک میں 2 کالم بنانے ہیں، ایک کالم میں معرفہ اسم کو لکھنا ہے اور دوسرے کالم میں اس کی وجہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے کالم میں ساتھ ساتھ نکرہ اسما کو بھی نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ نکرہ اسم کی وجہ نہیں ہم لکھیں گے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن معرفہ اسم کی وجوہات ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو 7 وجوہات بتائی ہیں نا، وہ 7 وجوہات ہیں۔ تو ہم نے ہر اسم کے سامنے اس کی وجہ بھی لکھنی ہے کہ یہ معرفہ کیوں ہے۔ آپ نے ان سب کے معرفہ ہونے کی وجوہات بھی عربی میں ہی لکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو۔ تو المشتری کے سامنے ہم کیا لکھیں گے؟ المحلہ بال۔ تو اب یہ خریدار کیا کہہ رہا ہے؟ لدیک اقلام، کیا تمہارے پاس پین ہے؟ تو اس جملے میں دیکھیں یہ کا کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، خواہ وہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور۔ تو اب یہاں پر یہ کا کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ پھر اقلام کیا ہے؟ دیکھیں اس کے آخر میں تنوین آ گئی نا، بات ختم ہو گئی، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسے سائڈ پر کر دیں۔ چلیے اب آگے ہے صاحب المحلی، یعنی دکاندار۔ اب اس صاحبو کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ جی ہاں معرفہ ہے۔ اچھا اگر یہ معرفہ ہے تو اس کے معرفہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ المضاف الی معرفۃ، ٹھیک ہے نا؟ یہ معرفہ کے لیے مضاف ہے۔ اس المحلی کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ المحلہ بال، کیونکہ اس میں ال آیا ہے۔ تو جہاں کہیں صاحب المحلی لکھا ہوا ہے نا آپ نے ان سب کو ہائی لائٹ کر دینا ہے، یہ سارے معرفہ ہیں۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے نعم لدینا اقلام حبر و اقلام جافۃ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ نا کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے۔
پھر اقلامو کیا ہے؟ دیکھیں یہ اقلامو مضاف ہے اور حبرن اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ نکرہ ہے نا، اس لیے یہ اقلامو بھی نکرہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر اقلام جافتن کو دیکھیں، یہ دونوں بھی نکرہ ہیں۔ یہاں پر یہ جافتن اس اقلامن کی نعت ہے، دیکھیں نا اقلامن کے آخر میں تنوین آ گئی ہے، اس لیے یہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مضاف ہوتا تو اس پر نہ ال آتا نہ تنوین، تو اب تنوین آ گئی ہے نا، اس لیے یہ مضاف نہیں ہے، یہ معطوف علی اس پہلے والے اقلاموں کے ہے، اور پھر یہ جو جافتن ہے نا یہ اس اقلامن کی نعت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا اقلام و حبرن کیا ہے؟ انک پین، سیاہی والا پین جو ہوتا ہے، جو آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے، آج کل لوگ سیاہی والا پین استعمال نہیں کرتے۔ اور اقلام جافتن بال پین کو کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں سیاہی جو ہے نا وہ ڈرائی ہوتی ہے، لیکوڈ نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ہمارے پاس سیاہی والے پین اور بال پین ہیں۔ دیکھیں ہماری یہ جو بک ٹری ہے نا اس میں بہت زیادہ معلومات ہے، یوں سمجھیں کہ ٹنوں کے حساب سے معلومات ہیں، اور بعض اوقات یہ ہمیں کچھ ضرورت سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہر طرف سے ان معلومات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں تو تیزی سے آگے بڑھتے جانا ہے، تو پھر اس سلسلے میں میری آپ کے لیے یہ تجویز ہوگی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کاپی میں اس کے سارے نوٹس بناتے جائیں اور انہیں سمجھتے جائیں۔ فی الحال اگر آپ کو یہ سب یاد نہیں ہو رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں اور اسے سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ فی الحال آپ کا انہیں سمجھنا ہی کافی ہے۔ تو اس طرح جب آپ ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بھی بناتے جائیں گے تو پھر بعد میں جب آپ ان نوٹس کو دہرائیں گے تو آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تو فی الحال خود کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہو رہا۔ فی الحال تو آپ کا انہیں سمجھنا اور ان کے نوٹس بنانا ہی کافی ہے، اور اگر آپ کو وقت ملے تو ساتھ ساتھ انہیں دہراتے جائیں، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو فی الحال اس کے نوٹس بنانا اور انہیں دہرانا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد بار بار دہراتے ہیں، میں نے بھی اسے 2-3 بار دہرایا تھا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ معلومات موجود ہیں، اس لیے اسے بار بار دہرانا ہی بہتر ہوگا۔ تو پھر جب آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت یہ سارے اصول ہمیں قرآن پاک کی آیات پر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پھر قرآن پاک میں جب ہم ان سب اصولوں کو پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اسی سے ہماری بک ٹری کی ریویژن بھی ہوتی جائے گی۔ دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے صرف 1 سال یا 2 سال تک اہمیت دیں گے، بلکہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق اور محبت بنائے رکھیں گے۔ اور اب یہ تعلق جو ہے نا ان گرامر کے اصولوں کی وجہ سے اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب چونکہ ہمیں اس کی زبان سمجھ میں آتی جائے گی، اس لیے اب ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنا بھی بہت آسان ہوتا جائے گا۔ تو فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسے سمجھتے جانا ہے، اس کے نوٹس بناتے جانا ہے، اور خواہ مخواہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ اب آگے ہے المشتری، گاہک۔ آتینی زاکا، تو آتینی زاکا کے معنی ہیں کہ مجھے وہ دو۔ یاد رہے کہ فعل آتی کے بھی 2 مفعول بھی ہوتے ہیں، اور یہ یا متکلم اس کا مفعول بھی نمبر 1 ہے، اور زاکا یہ دراصل کیا ہے، ذالکا، اور یہ اس کا مفعول بھی نمبر 2 ہے۔ یہ دراصل کیا ہے، جی ہاں یہ اسم اشارہ ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے، تو یہاں پر یہ یا متکلم اور یہ ذاکا دونوں معرفہ ہیں۔ یشیرو الی قلمین، وہ ایک قلم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ قلمین کو دیکھیں، یہ اسم نکرہ ہے،
اس کے آخر میں دیکھیں تنوین ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ چلیے اب آگے ہے ہاذا، یہ کیا ہے؟ جی ہاں اسم اشارہ ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اب المشتری کہتا ہے لا الذی فوقہ، یعنی کہ نہیں وہ جو اس کے اوپر ہے۔ تو یہاں الذی یہ کیا ہے؟ جی ہاں اسم الموصول ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اسم الموصول سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اب آگے ہے فوقہ، اب یہ فوقہ کیا ہے؟ یہ فوقہ ظرف ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ ہو کیا ہے؟ ضمیر ہے نا، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ تو یہاں پر الذی اور ہو دونوں معرفہ ہیں۔ پھر آگے ہے ہذا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ چلیے پھر اگلا جملہ ہے وآتنی قلم رصاص۔ فعل آتی کے بھی دو مفعول بھی ہوتے ہیں، ایک مفعول بھی اس کا یہ یا متکلم ہے، اور دوسرا قلمہ وہو مضاف، اور رصاصن اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ یا متکلم کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ چلیے اب آگے ہے قلمہ رصاصن، تو اب یہ قلمہ کیا ہے؟ یہ یہاں پر نکرہ ہے، کیونکہ اس کا مضاف الیہ نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہم مضاف الیہ کو دیکھا کریں گے، اگر وہ نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کا مضاف بھی معرفہ ہے، اس لیے یہ دونوں نکرہ ہیں یہاں پر۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور مجھے ایک پینسل بھی دو۔ قلم رصاصن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پینسل۔ چلیے اب آگے ہے ھذا قلم رصاصن، یعنی کہ یہ ایک پینسل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ مضاف الیہ نکرہ ہے، اس لیے اس کا مضاف بھی نکرہ ہے، قلم بھی نکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب آگے ہے آتنی دفترن۔ اب پھر آتی کیا ہے؟ فعل ہے، نون الوقایہ ہے، اور یہ یا متکلم اس کا مفعول بھی ہے، اور پھر دفترن اس کا مفعول بھی نمبر 2 ہے، اور یہاں پر یہ یا متکلم جو ہے یہ معرفہ ہے، اور دفترن یہ نکرہ ہے۔ اس پر تنوین آ گئی نا، یہ نکرہ ہے، یعنی کہ مجھے ایک کاپی دو، نوٹ بک دو۔ چلیے اب آگے ہے الدفاتر انواع مختلفۃ، یعنی کہ نوٹ بکس یا کاپیاں مختلف اقسام کی ہیں۔ ای نوع تریدو، تمہیں کون سی قسم چاہیے؟ چلیے اب یہ الدفاتر کیا ہے؟ معرفہ ہے، ہم اس کی وجہ کیا لکھیں گے؟ المحلہ بال۔ پھر یہ انواع کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور مختلفتن یہ بھی نکرہ ہے۔ یہاں پر نوع جو ہے نا یہ بھی نکرہ ہے۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے ارید دفترن ذا ورق مسطر۔ اب یہاں پہ دیکھیں دفترن کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ ذا کیا ہے؟ یہ دفترن کی نعت ہے، اور یہ بھی یہاں پر نکرہ ہے۔ وہو مضاف، اور ورقن اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے۔ اور یہ مسطرن کیا ہے؟ جی ہاں یہ نعت ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے۔ تنوین جس پر آئی ہے نا، اگر وہ نام نہیں ہے، کسی انسان کا یا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، تو پھر وہ سب نکرہ ہیں۔ پھر ہے علی غلافہ۔ اب اس غلافی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں یہ معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ہی کے لیے مضاف ہے، اور ہی کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس غلافی کے معرفہ ہونے کی وجہ کیا لکھیں گے؟ المضاف الی معرفۃ۔ پھر آگے لکھا ہے خریطۃ للعالم الاسلامی، تو اب یہ خریطۃ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اور للعالمی اس میں ال آ گیا نا، اس لیے یہ معرفہ ہے۔ ہم اس کے معرفہ ہونے کی وجہ کیا لکھیں گے؟ المحلہ بال۔ اسی طرح الاسلامی کو دیکھیں، یہ العالمی کی نعت ہے، اور یہ بھی معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ المحلہ بال۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان سب کے معرفہ ہونے کی وجوہات بھی عربی میں ہی لکھنی ہے، تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو۔
یعنی کہ مجھے ایک لائنوں والی کاپی چاہیے جس کے کور پر اسلامی دنیا کا نقشہ ہو۔ خریطتن کے معنی کیا ہے؟ نقشہ۔ چلیے اب آگے ہے صاحب المحلی اترید شیئا آخر۔ اب یہاں پہ دیکھیں شیئا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ نکرہ ہے، اور پھر یہ آخرہ کیا ہے؟ یہ اس شیئا کی نعت ہے، اور دیکھیں اس کے آخر میں ایک فتح آئی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ المشتری لا، اب خریدار کہتا ہے نہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ینادی ابنہ، یعنی کہ وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ یا ولدو، اے بیٹے، دا ہذہ الاشیاء فی کیس، یعنی کہ ان چیزوں کو بیگ میں ڈال دو، تھیلے میں ڈال دو۔ اب یہاں پر ابنا کیا ہے؟ ینادی کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، تو اب ابنا کیا ہوا؟ جی ہاں، معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ المضاف الی معرفۃ، اور پھر یہ ہو کیا ہے؟ جی ہاں، ضمیر ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ چلیے اب آگے ہے یا ولدو۔ دیکھیں ولدن سے پہلے جب یا آ جاتا ہے تو یہ یا ولدو بن جاتا ہے۔ اب یہ ولدو جو ہے یہ معرفہ ہو گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا آ گیا ہے، حرف و ندا یا آ گیا ہے، تو اب اس کے سامنے ہم اس ولدو کے معرفہ ہونے کی وجہ کیا لکھیں گے؟ النکرۃ المقصودۃ بالنداء۔ پھر آگے ہے دا ہذہ الاشیاء فی کیس۔ اب یہاں پہ حاضی کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ پھر الاشیاء کیا ہے؟ معرفہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ المحلہ بال۔ پھر کیسین کو دیکھیں، یہ نکرہ ہے۔ اتلمیذ انت، کیا تم ایک طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو؟ اب یہاں پہ انتا کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، اور تلمیذن یہ نکرہ ہے۔ نام، ہاں، مسمکا، تمہارا نام کیا ہے؟ اب یہاں پہ یہ اسم کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ المضاف الی معرفۃ۔ پھر یہ کا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی معرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے۔ پھر اسمی مالکن۔ اب اس اسمی کو دیکھیں، یہاں پر یہ اسمی مضاف ہے اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، تو چونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے اس لیے یہ اسمی بھی معرفہ ہے۔ اور مالکن کو دیکھیں، اس میں تنوین ہے لیکن اس کے باوجود یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ نام ہے، پراپر ناؤن ہے۔ چلیے اب آگے ہے فی ای مدرسۃ تدرسو، یعنی کہ تم کون سے مدرسے میں پڑھتے ہو؟ اب یہاں پہ دیکھیں مدرستین کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے۔ چلیے مالکن فی مدرستی عمرہ الثانویتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں فی حرف جر ہے، مدرستی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور عمرہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور الثانویتی یہ کیا ہے؟ یہ مدرستی کی نعت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں الثانویتی میں ال آ گیا لیکن مدرستی میں ال نہیں آیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مدرستی مضاف بھی ہے اور عمرہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف میں نہ ال آ سکتا ہے نہ تنوین، تو اب یہ عمرہ کیا ہے؟ نام ہے نا، اس لیے معرفہ ہے، اس لیے اس کا مضاف مدرستی بھی معرفہ ہے۔ ہم اس کی وجہ کیا لکھیں گے؟ المضاف الی معرفۃ۔ اور پھر الثانویتی دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی معرفہ ہے۔ وہ کیوں؟ المحلہ بال، اس میں ال آ گیا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ یسلم لہ الولد الاشیاء فی کیس، یعنی کہ لڑکا اسے چیزیں شاپنگ بیگ میں ڈال کر دیتا ہے، تھیلی میں ڈال کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس لہو میں جو یہ ہو ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور الولدو یہ بھی معرفہ ہے، اس میں ال آ گیا ہے، المحلہ بال،
اور الاشیاء اسے بھی ہم کہیں گے المحلہ بال، یہ بھی معرفہ ہے، اور کیسن کو دیکھیں یہ نکرہ ہے، یعنی کہ لڑکا اسے بیگ میں چیزیں دیتا ہے، وَيَدْفَعُ مَالِكٌ قِیمَتَهَا، اور مالک اسے ان کی قیمت دیتا ہے، وَيَخْرُجُ اور نکل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یدفعو فعل ہے، مالکن اس کا فاعل ہے، اور قیمتا یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہ مضاف، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو مالکن چونکہ نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، اس کے معرفہ ہونے کی وجہ ہم لکھیں گے العلم۔ پھر قیمتہا کو دیکھیں، یہ قیمتہ کیا ہے؟ جی ہاں معرفہ ہے، وہ کیوں؟ المضاف الی معرفۃ، اور یہ ہا کیا ہے؟ ضمیر ہے، اس لیے بھی معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، قیمتہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے، تو چونکہ یہ ہا معرفہ ہے اس لیے قیمتہ بھی معرفہ ہے۔ پھر آگے ہے یا مالکو، تعال یعنی کہ اے مالک یہاں آؤ۔ اب یہ مالکو کیا ہے؟ یہ پہلے سے معرفہ ہے، اس یا کی وجہ سے یہ معرفہ نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلے سے معرفہ ہے کیونکہ یہ نام ہے۔ تعال یعنی کہ یہاں آؤ۔ ہذہ لوحۃ جمیلۃ تحوی آیات و احادیث۔ اب ہذہ کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے اس لیے معرفہ ہے۔ لوحۃ کو دیکھیں نکرہ ہے، جمیلۃ نکرہ ہے، اور یہ تحوی کیا ہے؟ یہ فعل ہے ہوا یحوی، اور یہ تحوی کس لیے آیا ہے؟ لوحۃ کے لیے، کیونکہ دیکھیں نا یہ مونث ہے اس لیے اس کے لیے تحوی آیا ہے۔ پھر اس آیاتین کو دیکھیں، اس پر کسرہ ہے، دیکھیں یہاں پر یہ تحوی کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور اس میں جو ہیا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور آیاتین کیا ہے؟ پھر یہ اس کا مفعول بھی ہے، لیکن پھر بھی اس پر کسرہ ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے نا، اور جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوتی ہے تو اس پر کسرہ آتی ہے، فتح نہیں آتی، اس وجہ سے اس پر کسرہ آئی ہے۔ اور پھر واہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور احادیثہ یہ معطوفن علی آیاتن ہے، اور دیکھیں یہ منصوب ہو گیا۔ دراصل یہاں پہ یہ آیاتن جو ہے نا یہ بھی منصوب ہے، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اس وجہ سے جب یہ منصوب ہوتا ہے نا تو اس پر کسرہ آتی ہے۔ یہ پوائنٹ اب پڑھ چکے ہیں پوری تفصیل سے۔ تو اب یہ آیاتن کیا ہے؟ جی ہاں نکرہ ہے، اور احادیثہ یہ بھی نکرہ ہے، یہ ممنوع من الصرف ہے اس لیے اس پر ایک فتح آئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ معطوفن علی اس آیاتین کے، اور یہ نکرہ ہے، یعنی کہ یہ ایک خوبصورت تختی ہے جو کہ آیات اور احادیث پر مشتمل ہے۔ چلیے اب آگے ہے ہیا ہدیۃ لکا۔ ہیا کیا ہے؟ ضمیر ہے اس لیے معرفہ ہے، اور ہدیۃ نکرہ ہے، اور لکا میں یہ کا کیا ہے؟ ضمیر ہے اس لیے معرفہ ہے، یعنی یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ مالکن شکرن جزاک اللہ خیرن۔ اب یہاں پہ دیکھیں جزا فعل ہے، اور یہ کا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اللہ اس جزا کا فاعل ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کا بھی معرفہ ہے، اللہ کو دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے، وہ کیوں؟ المحلہ بال۔ پھر یقرؤ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اب یہاں پہ یہ ما کیا ہے؟ جی ہاں یہ معرفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسم الموصول ہے۔ پھر یہاں پر کم کیا ہے؟ جی ہاں یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے۔ پھر یہ والا ما دیکھیں یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ یہاں پر یہ بھی اسم الموصول ہے، اور پھر یہ اللہ یہ بھی معرفہ ہے، المحلہ بال، اور باقن یہ فعل ہے بقیہ، اور پھر باقن جو ہے نا وہ اس کا اسم فاعل ہے، اور یہ یہاں پر نکرہ ہے، ال نہیں آیا نا اس میں، باقن یہ دراصل کیا ہے؟ باقیون،
منقوص ہے نا، اس کے آخر کے یا کو ہم ختم کر کے ایک کسرہ کی صورت میں اس کے آخر میں لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے باقن۔ اگر یہ مرفع ہوتا تو الباقی ہوتا۔ چلیے اب آگے ہے المسلم، یہ کیا ہے؟ مرفع ہے۔ المحلہ بال، پھر من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اب یہاں پہ المسلمون کیا ہے؟ یہ بھی مرفع ہے، المحلہ بال۔ پھر لسان ہی کو دیکھیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس لیے دونوں مرفع ہیں۔ وجہ ہے المضاف الی معرفۃ، اور یدی یہ بھی المضاف الی معرفۃ ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ سب مرفع ہے۔ اور الشیخان کو دیکھیں، یہ بھی مرفع ہے، کیوں؟ المحلہ بال۔ تو چلیے ابھی اس کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے مل اشیاء التی اشتراہا مالکن، تو وہ کون کون سی چیزیں تھیں؟ الاشیاء التی اشتراہا مالکن یا قلم و دفتر، یعنی کہ مالک نے قلم اور کاپی کو خریدا تھا۔ چلیے اب دوسرا سوال ہے این یدرس مالکن، یعنی کہ مالک کہاں پر پڑھتا تھا؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے یدرس فی مدرستی عمر الثانویتی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے اس کے مدرسے کا نام بتانا ہے۔ دیکھیں ان اسباق میں جو سوالات ہیں نا، ان کے جوابات آپ کی سولوشن بک میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں پر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کلید بک، ٹھیک ہے، سولوشن بک اور کلید بک، یہ دو خزانے ہیں آپ کے پاس، اور آپ نے ان دونوں خزانوں سے بھرپور مدد لینی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اگلا سوال ہے ماذا حوت اللوحۃ، چلیے اب اس کو ملا کے پڑھیں، ماذا حوت اللوحۃ۔ ٹھیک ہے، جب دو سکون ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سکون کے نیچے کسرہ لگا کر پڑھتے ہیں، تو ہم اسے پڑھیں گے ماذا حوت اللوحۃ۔ تو اس حوت کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے ہوا یحوی۔ تو چلیے اب اس کے فعل ماضی کی گردان بنائیں، ہوا، ہوایا، ہواؤ، اور ہوت، اور پھر ہوتا، ہوینا، ہویتا، ہویتما، پھر آگے تا تما تم تی تما تو نا آپ خود لگا لیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس گردان میں آ گیا نا ہوت، تو یہ وہ والا ہوت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تاؤ تانیسی ہے، یعنی کہ تختی کس چیز پر مشتمل تھی؟ تو اب اس کا جواب ہوگا حوت اللوحۃ آیات و احادیث، یعنی کہ تختی آیات اور احادیث پر مشتمل تھی۔ چلیے اب آگے ہے الاسم اما معرفۃ و اما نکرۃ، یعنی کہ اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ۔ ٹھیک ہے، اما کی معنی کیا ہے؟ یا تو۔ فالمعرفۃ، پس معرفہ، ما دل علی معین، جو دلالت کرے معین پر، کا محمد، جیسے کہ محمد، و انتا، و ھذا، و کتاب المدرسی، والجامعۃ۔ الحمدللہ معرفہ اور نکرہ کو ہم ابھی مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں، آپ کو یہ سب سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ بس اس معینن کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے عینا یعین، اور پھر معینن کیا ہے؟ معینن اس کا اسم مفعول ہے، اس کا اسم فاعل ہوگا معین، اور اسم مفعول معین، اور معین کے معنی کیا ہوں گے؟ خاص، معین، معلوم، جسے ہم جانتے ہیں۔
یعنی کہ معرفہ اسما ایسے اسما ہوتے ہیں جو معلوم ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، جیسے محمد، انتا، تم، اور حضا اسم اشارہ یعنی کہ یہ، اور کتاب المدرسی استاد کی کتاب، اس میں کتابو اور المدرسو دونوں معرفہ ہیں، اور الجامعتو میں دیکھیں ال آ گیا، یہ بھی معرفہ ہے۔ والنکرتو ما دل علی غیر معین، اور نکرہ جو دلالت کرے غیر معین پر، جو معلوم نہیں ہو، معین نہیں ہو، خاص نہیں ہو کوئی بھی۔ کرجلن جیسے رجلن، ٹھیک ہے، رجل کی کیا معنی ہے؟ آدمی۔ و کتابن و جامعتن، تو اب اس میں کوئی بھی آدمی، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس آدمی کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی آدمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتابن کوئی بھی کتاب، جامعتن کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی جامعہ، کسی خاص جامعہ کی بات نہیں ہو رہی۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اقسام المعرفتی، اب ہم معرفہ کی اقسام پڑھیں گے۔ المعارف سبعۃ اقسام، یہ معارف کیا ہے؟ معرفہ کی جمع ہے۔ سبعۃ کے کیا معنی ہے؟ 7۔ اقسام اقسام، یعنی کہ معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں۔ وہیا، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 الضمیر، اس کی پہلی قسم کون سی ہے؟ ضمیر۔ مثل انا و انتا و ہوا، جیسے کہ انا، انتا، ہوا، یہ سب کیا ہے؟ ضمائر ہے۔ والتاء من کتبتو، اور کتبتو کا تا، ٹھیک ہے، اس کتبتو میں یہ جو تو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی ضمیر ہے، اس لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ پھر اسی طرح الواو من یکتبونا، ٹھیک ہے، اس یکتبونا میں یہ جو واو ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ کیا ہے؟ واو الجماعت، یعنی کہ ہم فعل کی جو گردانیں بناتے ہیں نا، ان میں جو فاعل ہوتے ہیں وہ بھی ضمائر ہوتے ہیں، جیسے کتبتو میں تو اور یکتبونا میں واو، اسی طرح یکتبانی میں جو الف ہوتا ہے، تو یہ سارے ضمائر ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرفوع ضمائر ہیں جو یہاں پر فاعل کے طور پر آئے ہیں، اور یہ سب بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے العلم، یعنی کہ نام۔ مثل احمد والہند و مکہ، ٹھیک ہے، یہ انسانوں اور جگہوں کے جو نام ہوتے ہیں نا، یہ سارے بھی معرفہ ہوتے ہیں، خواہ ان میں ال ہو یا نہ ہو، یہ معرفہ ہی ہوتے ہیں۔ چلیے اب تیسری قسم ہے اسم الاشارتی، ٹھیک ہے، سارے اسم اشارہ جو ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ مثل ھذا و ذالکا و ھذہ و تلکا و ھؤلاء، ٹھیک ہے، تو اسم اشارہ جتنے بھی ہیں، ھذا، تلکا، ھذہ، سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی قسم ہے الاسم الموصول، یعنی اسم موصول۔ مثل الذی، الذین، اللتی، اللاتی، ما و من، الموصولتین، ٹھیک ہے، ما اور من کون سے؟ جو کہ اسم الموصول کے طور پر آتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسم الموصول کے طور پر نہیں آتے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ما اور من وہ جو کہ اسم الموصول کے طور پر آئے ہوں، وہ بھی معرفہ ہوں گے، اور باقی الذی، الذین، اللتی، اللاتی، اس طرح کے اور بھی جتنے اسم الموصول ہیں وہ سب بھی جو ہیں معرفہ ہوتے ہیں۔ چلیے نمبر 5 ہے المحلہ بال، تو اس محلہ کے معنی کیا ہیں؟ ڈیکوریٹڈ، سجے ہوئے، یا سادہ زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ ایسے الفاظ جن میں ال ہوتا ہے، جیسے الکتاب و الرجل، ٹھیک ہے، تو جب اسم سے پہلے ال آ جائے، آپ کو پتا ہے نا، جب کسی ناکرہ اسم سے پہلے ال آ جاتا ہے تو وہ اس کی تنوین کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اور اس کی ایک حرکت رہ جاتی ہے تنوین کی جگہ، اور پھر شروع میں ال آ جاتا ہے،
تو پھر وہ اسم نکرہ سے معرفہ اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو سارے ایسے اسماء جن کے شروع میں ال آتا ہے وہ سب بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب چھٹا جز ہے المضاف الی معرفۃ مثل کتابہ۔ اب ایسے مضاف جو معرفہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی اسم معرفہ کے لیے مضاف ہوگا تو وہ مضاف بھی معرفہ ہوگا، یعنی اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پھر اس کا مضاف بھی معرفہ ہوگا، جیسے کتابہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتابہ مضاف ہے اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، اور ہو کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے، اور ضمائر سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مضاف کتابہ بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح وہ کتاب حامدن، یہ دونوں بھی معرفہ ہیں، کیونکہ تنوین کے باوجود حامد کیا ہے؟ ایک انسان کا نام ہے، اور نام سارے معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مضاف بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں کتاب ھذا، تو ھذا کیا ہے؟ اسم اشارہ، ہم پڑھ چکے ہیں کہ سارے اسم اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مضاف کتاب یہ بھی معرفہ ہے۔ پھر آگے ہے کتاب الذی خرج من الفصل قبل قلین، تو اب یہاں پہ کتابو کیا ہے؟ مضاف ہے، اور الذی اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اسم الموصول، اور اسم الموصول کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کتابو بھی معرفہ ہے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں کتاب المدرسی، اب مدرسو کو دیکھیں اس میں ال آ گیا، یعنی یہ معرفہ ہے، اس لیے اس کا مضاف بھی معرفہ ہے، ٹھیک۔ اما المضاف الی نکرۃ فنکرۃ، لیکن جب مضاف کسی نکرہ کا مضاف ہوتا ہے تو پھر وہ بھی نکرہ ہوگا، مثلو کتاب طالب۔ اب اس طالبن کو دیکھیں، نکرہ ہے نا، اس کے آخر میں تنوین آ گئی، یہ نام نہیں ہے کسی کا، اس وجہ سے اس کا مضاف بھی نکرہ ہو گیا۔ اب اس کا مضاف جو یہ کتابو ہے یہ بھی نکرہ ہے۔ اسی طرح بیت مدرسن، اب یہ کسی خاص مدرس کی بات نہیں ہو رہی، ان نون مدرس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے مدرسن کے آخر میں تنوین آ گئی ہے، تو اب اس کا مضاف جو ہے بیتو یہ بھی نکرہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ النکرۃ المقصودۃ بالنداء، اب اس المقصودہ کے کیا معنی ہیں؟ ایمڈ ایٹ، مثلو یا رجلو و یا شیخو، جیسے یا رجلو اور یا شیخو۔ اذا نادیت رجلا و شیخا معینین، ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی معین شخص کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا ولدو آپ کہہ رہے ہیں، یا رجلو کہہ رہے ہیں، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، اس صورت میں وہ نکرہ اسم بھی جو ہے نا وہ معرفہ ہو جاتا ہے، جو کہ یا کے ساتھ جڑا ہو، یا کے لیے آیا ہو۔ پھر آگے ہے امن نکرۃ غیر المقصودۃ بالنداء، لیکن وہ نکرہ جو کہ غیر معین ہو اور حرف الندا کے ساتھ آئے، فنکرۃ، تو وہ نکرہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے، وہ معرفہ نہیں ہوگا، وہ نکرہ ہی رہے گا۔ کقول الاعمی، جیسے کہ کسی اندھے کا یہ کہنا، یا رجلن خذ بیدی، ٹھیک ہے، ایک اندھا روڈ پر جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو، تو اسے تو پتہ نہیں ہے کہ کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ہے تو کون ہے، اس وجہ سے اس صورت میں وہ رجلو نہیں کہے گا، رجلن کہے گا، دیکھیں اس پر تنوین آ گئی اور یہ منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رجلن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہی ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اندھے شخص کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کو بلا رہا ہے۔ اسی طرح والمعرفۃ لا تغیر حالها بالنداء، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے معرفہ جو کہ پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں، حرف ندا کی وجہ سے ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے یا خالدو، تو اب خالد کیا ہے؟ پہلے سے معرفہ ہے، یا کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ پہلے بھی معرفہ تھا اور ابھی بھی معرفہ رہا، صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، یہ مرفع ہی رہتا ہے۔ پھر اگر ہم کہتے ہیں یا حاذا، تو حاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، یا کی وجہ سے یہ معرفہ نہیں ہوا، یہ پہلے سے معرفہ تھا۔ تو ایسے اسما جو کہ پہلے سے اسم معرفہ ہوتے ہیں تو پھر وہ یا کی وجہ سے معرفہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آئے یا نہ آئے وہ تو معرفہ ہی ہے، ٹھیک؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہاتی ثلاثت امثلۃ للنکرتی، اب ہم نے اسم نکرہ کی 3 مثالیں دینی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ خود کرنا ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ اپنے لیسن میں جا کر دیکھیں، آپ کو مل جائیں گے، پینوں کے ناموں میں ہی آپ کو مل جائیں گے۔ چلیے اب اگلا سوال ہے، ہاتی ثلاثت امثلۃ لکل قسم من اقسام المعرفتی، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی معرفہ کی ساری اقسام کو لکھنا ہے اور ہر قسم کے لیے 3 مثالیں دینی ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو معرفہ کی اقسام پڑھی تھی نا، اس میں ہر قسم کے آگے مثالیں دی ہوئی ہیں نا، تو ان میں سے آپ 3 مثالیں بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اسے آپ اپنے ذہن میں خود سے بنائیں، جیسے ضمیر کی 3 اقسام اپنے دماغ میں بنائے، انتا، ہو، ہا، انتم، ٹھیک؟ اسی طرح دوسرے قسم کو لیں، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، اور کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں خود سے اس کی مثالیں بنا بنا کے پریکٹس کریں اس کی پہلے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب چوتھا سوال ہے، استخرج من الدرس ما فیہ من النکرات۔ تو دیکھیں اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو اس سارے سبق میں موجود نکرہ اور معرفہ کی پریکٹس کرا دی ہے، اور ان کے اقسام بھی بتا دیے ہیں کہ ان کا تعلق کس کس قسم سے ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کاپی میں اسے نوٹ کریں، تو وہی نوٹ جو ہے نا وہ آپ کا اس سوال میں بھی استعمال ہوگا اور اس میں بھی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے سبق میں موجود سارے نکرہ اسما کی لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور دوسرا آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال اس میں ہے، استخرج من الدرس ما فیہ من المعارف، یعنی کہ سبق میں سے جتنے معرفہ اسماء ہیں انہیں بھی نکالیں، وَاذْكُرْ نَوْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اور ان میں سے ہر ایک کی قسم کا بھی ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو کیوں اس سبق کی پریکٹس کرائی ہے؟ ان 2 سوالوں کے لیے، اس سوال کے لیے اور اس سوال کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ایک اسم کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، اور یہ معرفہ ہے تو کیوں ہے، اس کا تعلق معرفہ کی کس قسم سے ہے، یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ چلیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، ورد فی الدرس یا ولدو یا مالکو ایہما اکتسب التعریف بالندائی۔ اب اس اکتسبہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہوں گے حاصل کرنا، ٹو گین، ٹو اوبٹین۔ تو اب اس سوال کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ سبق میں یا ولدو اور یا مالکو یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، تو ان دونوں میں سے کون حرف و ندا کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہے؟ تو کون سا ہوا ہے؟ اس مالکو کو دیکھیں، یہ تو نہیں ہوا نا، یہ تو نام ہے اور یہ پہلے سے معرفہ ہے، تو جواب کیا ہے؟ یا ولدو۔ یہ کیا تھا؟ ولدن، اور ولدن کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم یا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا یا ولدو، اور اب یہ ولدو کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔